السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرٍ: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، وصل علی بلد محمد فی البلاد، وصل علی قبر محمد فی القبور، وصل علی جسد محمد فی الاجساد، وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان: اگر کسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، اگر کسی شہر کے لوگ، ملک کے لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے خیروں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔
یعنی تقوی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہیں، خیروں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، غضب و قہر کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ گناہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو چوری چھپے لک چھپ کر معاشرے سے بچتے ہوئے کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ مثلا رشوت لے رہا ہے تو چوری چھپ کر، ڈرتے ہوئے، برا سمجھتے ہوئے، اور کوئی غلط کام کر رہا ہے تو چھپ چھپا کر، بچتے ہوئے۔ اس کی بھی نحوست ہے، بہت بڑی نحوست ہے۔ لیکن اگر کوئی نافرمانی ایسی ہو جسے قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہو، سرکاری تحفظ حاصل ہو گیا ہو، یعنی قانون نے اس کو جائز قرار دے دیا ہو، اب کسی انسان کو یہ مجال نہ ہو کہ وہ اس کو ٹوک سکے، یہ جو گناہ ہے، یہ جو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس نافرمانی میں گویا پوری قوم مبتلا ہے، یہ ایک ملک کا گویا دستور بن گیا، حصہ بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، اور مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت بھی، میری قوم بھی اس فعل میں، اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ اس چیز کا خوف محسوس کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں ان پر لعنت فرمائی، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا کہ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ آج ہمارے ملک میں، آج نہیں بلکہ 2018 17 مارچ کو چار بڑی جماعتوں کی حمایت سے، جو ملک کی 4 سب سے بڑی جماعتیں ہیں، ان کی حمایت سے ایک قانون پاس ہوا جس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ یہ قانون اور یہ
قرارداد پیش کرنے والی، اس کے پیچھے عنوان یہ تھا کہ ہم خواجہ سرا لوگ جو ہوتے ہیں انہیں تحفظ دلوانا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے دو ہی جنسیں، مرد یا عورت، تیسری کوئی جنس نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تیسری کوئی جنس نہیں ہے، جنہیں ہم خواجہ سرا یا مخنث کہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بچہ پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہو۔ ایک بچہ پیدائشی طور پر نابینا ہے، معذور پیدا ہوا۔ اب یہ جو نابینا لوگ ہیں ان کے لیے قانون نے ایک رعایت دی ہے، یا پیدائشی طور پر کوئی بچہ گونگا پیدا ہو، یہ ایک معذور ہے، عذر ہے تو انسان۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ گونگا ہے لہٰذا یہ تیسری جنس ہو گئی، نابینا پیدا ہوا لہٰذا یہ چوتھی جنس ہو گئی، بہرا پیدا ہوا جس کے کان نہیں ہیں لہٰذا یہ پانچویں جنس پیدا ہو گئی۔ انسان ہیں، تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر ان میں یہ ایک عذر تھا، ایک نقص تھا، ایک بیماری تھی، جن کی وجہ سے معاشرے میں یہ لوگ قابل رحم ہیں۔ بالکل اسی طرح سے دو ہی لوگ ہیں، مرد ہیں یا عورت ہے، اگر کوئی ایسا انسان پیدا ہو رہا ہے جس میں تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر یہ نقص ہے، جیسے نابینا ہونا نقص ہے، بہرا ہونا نقص ہے، گونگا ہونا نقص ہے، اسی طرح اگر اس میں یہ نقص ہے کہ اس میں مردانہ صلاحیت نہیں ہے تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ تیسری جنس ہے، ہم یوں کہیں گے ہے تو یہ انسان مرد، لیکن پیدائشی طور پر اس کے ساتھ یہ کمزوری لاحق ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایسے لوگوں کے لیے قوانین رکھے ہیں۔ اب ان لوگوں کو تحفظ، ٹائٹل تو یہ استعمال کیا گیا کہ ہم ان لوگوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں پیچھے کافروں کی ایک چال تھی۔ یاد رکھیں، ہمارے ملک کے ساتھ لبرل قسم کی جو دیمک ہے وہ اس طرح سے لگی ہوئی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ کبھی ایک طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو وہ دوسری طرف سے کام کر جاتے ہیں، دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ تیسرے رخ سے کام کر جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ پکڑ ہی نہیں پاتے۔ یہ قانون 17 مارچ 2018 میں پاس ہو گیا، مئی میں اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، حکومت ٹوٹ گئی، نئی حکومت کا شور ہوا۔ اس وقت جو دینی جماعتیں تھیں انہوں نے اس کے اوپر اختلاف تو کیا، لیکن پورے طور پر جیسے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے یا اس کا باطل ہونا پورے ایوان پر ظاہر ہونا چاہیے، وہ نہ ہو سکا، اس لیے کہ اہل باطل نے وقت وہ چنا جو بالکل اسمبلیاں ختم ہونے کا تھا تاکہ اس کے اوپر زیادہ لے دے نہ ہو سکے، چور دروازے سے جلدی سے یہ قانون پاس ہو جائے۔ اور آپ میں حیران ہوں گے کہ جو آپس میں اتنے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، چور، ظالم، ڈاکو،
نہ جانے کون کون سے القابات ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں دیے جا رہے، اس معاملے میں سارے اکٹھے ہیں، اس معاملے میں، اس قانون کو پاس کرانے میں چاروں اکٹھے ہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، چاروں نے اس قانون کو پاس کروا دیا۔ اب یہ قانون ہے کیا؟ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے یا کوئی مرد جو بالغ ہے اور وہ نادرہ میں مرد ہے اچھا خاصا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ نادرہ میں جاتا ہے اور جا کر کے بیان حلفی دے کر کے یہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، میں عورت ہوں۔ نادرہ یا ہماری حکومت اس کا میڈیکل کوئی چیک اپ نہیں، اس کا میڈیکل کوئی چیک اپ نہیں، اس نے کہہ دیا بس ہو گیا۔ اب اس کو شناختی کارڈ مل رہا ہے، کس کا؟ بھی یہ محترمہ صاحبہ ہو گئیں، مرد سے یا عورت ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ مرد تھا، عورت بن گئی۔ اب اس نے شناختی کارڈ میں یہ عورت ہے، ویسے مرد ہے، ایک مرد سے شادی کر لی، گویا مرد نے مرد سے شادی کر لی۔ آپ کا قانون کہتا ہے کہ خبردار اگر کسی نے انہیں میلی آنکھ سے دیکھا، کسی نے ان کے اوپر تھو تھو کی تو بہت برا ہوگا، اس لیے کہ یہ قانون کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ انہیں غلط نہیں کہہ سکیں گے، آپ انہیں ناجائز نہیں کہہ سکیں گے، آپ انہیں ٹوک نہیں سکیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے خلاف FIR ہو جائے گی۔ اب گویا آئین نے ایک تحفظ دے دیا بدکاری کرنے کا، کہ مرد مرد سے بدکاری کر رہا ہے اور قانون کی چھتری کے نیچے کر رہا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو ٹوکے۔ یہ آپ کے ملک کا قانون بن گیا، اور اس وقت دنیا میں 32 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ قانون بنا ہوا ہے۔ امریکہ میں 14 لاکھ انسان عورت سے، مرد سے عورت بن گئے اور آپس میں مرد سے شادی کیے ہوئے۔ اچھا بھائی، ایک بات تو یہ ہو گئی، اس کے اوپر تو اللہ کا عذاب آیا کہ قوم لوط پر آسمانوں سے، زمین سے ان کی بستی کو اٹھایا، آسمانوں سے الٹا پٹک دیا اور پھر پتھر برسے۔ ایک تو یہ عذاب آ گیا، اور دوسرا اب یہ جو مرد تھا اور اپنے آپ کو اس نے عورت بنایا کہ میں عورت ہوں، اور ایک مرد سے شادی کر لی، جس سے شادی کی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ مرد انتقال کر جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ تو یہ جو مرد ہے اور عورت بن گئی ہے شناختی کارڈ کی روح سے، یہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اگر طلاق ہو گئی تو 3 مینسز عدت گزارے، خیر سے اس کو مینسز آتا ہی نہیں۔ اب یہ مرد تھا، عورت بن گئی، وراثت میں اس کو کم ملے گا، اس کا انتقال ہو گیا، مرد کا انتقال ہو گیا، اب اس کو، عورت کو وراثت کے احکامات اور ہیں۔ یعنی کوئی ایک گند ہے، سراسر
قدم قدم پر قرآن و حدیث کی دھجیاں بکھیرتی گئی ہیں. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد 28,700 کچھ لوگ جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کی، جن میں سے 16,000 چند سو لوگوں نے مردوں سے اپنے آپ کو عورت بنا لیا. یہ تو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورتوں جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے، عورتوں جیسا چال چلن اختیار کرتا ہے، عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، یا جو عورت مردوں جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کرتی ہے اور مردوں جیسا لباس وضاقتہ اپناتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے نبیوں کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملعون قرار دے رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں میرے عزیزو، کیا آپ ذرا سوچیں، یہ ہمارا ملک کا جو آئین ہے، یہ دستور میں لکھا ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. گویا یہ چیز اور یہ قانون قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اور ملک کے دستور کے بھی خلاف ہے. اور یہ قانون بنانے والے، پاس کرنے والے کیسے پاس ہو گیا؟ 2 منٹوں میں پتہ ہی نہیں چلا، پاس ہو گیا. اور ادھر آپ کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ 2 مرتبہ یہ فیصلہ دے چکی ہے، 2 مرتبہ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ سود کی لعنت کو ختم کیا جائے. ملک میں بینکاری بغیر سود کے کی جائے. اس کے اوپر حالت یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کے اوپر حالت یہ ہے کہ ہم اپیلیں کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم چل نہیں سکیں گے، ہم چل نہیں سکیں گے، ہمیں موقع دیا جائے سنبھلنے کا. آج سے 4 یا 5 سال پہلے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، حکومت نے اپیل کی کہ ہمیں موقع دیا جائے. 4 یا 5 سال کے اس طویل عرصے میں حکومت نے کوئی نعم البدل نیا قانون نافذ کیا؟ جبکہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو میزان بینک کے چیئرمین ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اپنی خدمات پیش کی. دنیا، پوری دنیا، اسلامی ممالک ان کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. شرعی عدالت کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں. لیکن بات یہ ہے نیتوں میں اخلاص ہو جبھی تو. میرے عزیزو، جب میرے اور آپ کے ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا وہاں یہ گند ہوگا، یہ کچھ ہوگا، تو سوچیں پھر اس ملک پر اللہ کی رحمت آئے گی. پھر یہ جو تباہ کاریاں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ انہی گناہوں کا وبال ہے. میں نے پہلے عرض کیا گناہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے چوری چھپے کرنا اور ایک ہے قانون کی چھتری کے نیچے کرنا. اس لیے میری درخواست ہے سب حضرات سے، جہاں جن کے جو ذرائع ہیں ان ذرائعوں کو استعمال کیا جائے اور اس قانون کی بھرپور مخالفت کی جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ اس کو ختم کر کے اس کے بدلے میں اور قانون لاگو کیا جائے جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، تاکہ ہمارے ملک پر
اللہ کی رحمتیں اتریں، اللہ کا غضب و قہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔